محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی امام صاحب کیا حال ہے، آپ کے خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، دعا ماشاءاللہ ہے، صحیح ہے۔ 10 عشرے گزر چکے ہیں، دوسرا عشرہ ہمارے درمیان ہے، عشرہ مغفرت کا، اور پھر جلدی ہی عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اعتکاف بھی آ رہا ہے۔ کچھ اعتکاف کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ اعتکاف کرنا کتنا بینیفٹس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف ایک بہت ہی عبادت کرنے کا ذریعہ ہے۔ اعتکاف کے اندر بہت اچھے طریقے سے بندہ کامل طریقے سے، کیونکہ بہت زیادہ فری ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی اور کام نہیں ہوتا، اعتکاف کے اندر بیٹھ کر بندہ جو ہے نیکیاں کر سکتا ہے، تلاوت قرآن پاک کر سکتا ہے، اسی طریقے سے درود پاک پڑھ سکتا ہے، مطالعہ کر سکتا ہے، اور جہاں پر اچھا جدول کیا ہوا ہو، سسٹم مینجمنٹ وغیرہ ہو، تو وہاں پر جو ہے مختلف نشستیں ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی توجہ کے ساتھ سنے گا تو بہت سارے کام سیکھنے کو ملیں گے، بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کثیر فرامین اعتکاف کے حوالے سے ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک جامع صغیر کی حدیث پاک ہے، جس کو اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عاطفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اعتکف ایمانا و احتسابا، جس نے اعتکاف کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کے لیے، آگے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے اگلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلام بھائیوں، ہم ذہن بنا لیں کہ اعتکاف کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نیت سے بھی اعتکاف کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب ملے گا، اور سابقہ گناہ بھی مٹ جائیں گے۔ تو بہت زیادہ خود بھی اعتکاف کریں، اور بہت زیادہ دوسرے اسلام بھائیوں کو بھی ذہن دیں کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس اعتکاف کے اندر بیٹھیں اور دوسروں کو بھی ذہن دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔